اگر آپ ایک مینڈک کو پانی میں ڈال دیں اور اس پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں، اور جیسے جیسے پانی کا درجہ حرارت بڑھتا جائے گا ویسے ویسے مینڈک بھی اپنے جسم کا درجہ حرارت بڑھانا شروع کر دے گا۔ اس طرح پانی کا ٹمپریچر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا مینڈک بھی اپنے جسم کا ٹمپریچر بڑھاتا جائے گا اور وہ کبھی بھی نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور جیسے ہی پانی کا ٹمپریچر بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچے گا تب مینڈک اپنے ٹمپریچر کو اس کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر سکے گا اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس وقت مینڈک پانی سے باہر نہیں نکل سکے گا اور وہ فوراً مر جائے گا، کیونکہ وہ اپنی ساری توانائی اپنے جسم کے درجہ حرارت کو بڑھانے میں صرف کر چکا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مینڈک کے مرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ اب یہاں پر زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ مینڈک کے مرنے کے پیچھے اصل وجہ وہ انسان تھا جس نے اسے گرم پانی میں ڈالا، یا پھر زیادہ دیر گرم پانی میں رہنے کی وجہ سے مینڈک مر گیا۔ بلکہ مینڈک کے مرنے کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کیا اور صحیح وقت پر پانی سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے درجہ حرارت کو پانی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ اب میں یہاں پر آپ کو سمجھانا یہ چاہتی ہوں کہ ہماری عوام کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ہر بندہ خود کو ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔